ایپیسوڈ نمبر 3 کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جب زارون کے گھر اس کا دوست شہزاد آتا ہے۔ کچھ دیر بعد شہزاد اپنا کام کر کے واپس گیا تو زارون نے کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگایا اور آ کر کمرے پر دروازے پر دستک دے کر ناپ کو گھمایا۔ دروازہ کھولتے اس نے نور سے کہا، کھانا کھا لو۔ نور جو سر تک کمبل تانے لیٹی تھی، کمبل کے اندر سے اس نے آواز لگائی، مجھے بھوک نہیں۔ زارون نے آگے بڑھ کر کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا اور کہا، بھوک نہیں بھی ہے تو بھی اٹھ کر کھاؤ کیونکہ پھر میڈیسن کھانی ہے تم نے۔ اس کی سرخ ناک اور گالوں کو دیکھ کر زارون نے نظریں چرائی تھی۔ میں نے کہا نا میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا۔ کمبل پھر سے چہرے پر لے کر اس نے دوسری طرف کروٹ لی تو زارون نے مزید کچھ کہنے کے بجائے باہر کا رخ کیا اور تھوڑی دیر بعد گرم دودھ کے ساتھ بسکٹ اور کیک پلیٹ میں لے کر اندر آیا۔ اچھا اٹھو، دودھ تو پی لو۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے نور کو اٹھانا چاہا، اسے خود بھی اپنے بازو میں اب شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا اور نہ ہی پینا ہے، سمجھ نہیں آتی؟ چھینکتے ہوئے اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے ڈبے میں سے ٹشو نکال کر اپنی ناک صاف کی تو زارون نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کپ اس کے سامنے کیا۔ مجھے نہیں پینا، نہیں پینا۔ نور نے اپنی بہتی ہوئی ناک کو ایک بار پھر سے ٹشو سے صاف کرتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں؟ تو ٹھیک ہے، ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ اسے کسی بھی صورت مانتا نہ دیکھ کر زارون نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا تو نور نے جلدی سے کپ اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ تمہارے ہاتھ سے؟ تمہارے ہاتھ سے تو میں کبھی زہر بھی نہ کھاؤں اور تم دودھ کی بات کرتے ہو۔ زارون کو تھپڑ مارنے کے بعد نور کا غصہ کسی حد تک کم ہو چکا تھا، پر اس کے لہجے کی کڑواہٹ ابھی بھی ویسے ہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ زارون کا جواب سنے بغیر ہی اس نے کمرے میں داخل ہوتی ہی اس بلی کو دیکھ کر کپ واپس رکھا۔ بلی کو بیڈ پر چڑھتا دیکھ کر جلدی سے کمبل سائڈ پر کرتے ہوئے اس نے نیچے چھلانگ لگائی۔ کیا ہے یہ؟ بلی ہے، نظر نہیں آتا کیا؟ اسے یوں اچھلتا دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بلیوں سے بھی ڈرتی ہے۔ ہاں بلی ہے، لیکن باہر نکالو، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ دیوار کے ساتھ کھڑے زارون سے بات کرتے ہوئے اب بھی اس کی نظر پرنسس پر ہی تھی جو اب آرام سے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ دیکھو یہ میری بلی ہے اور اس کا نام پرنسس ہے، اور میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اس لیے دوبارہ اس کو یہاں سے نکالنے کی بات مت کرنا۔ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے زارون نے کہا تو نور نے پوری آنکھیں کھول کر اس کی بات پر غور کیا۔ مطلب یہ بھی یہاں رہے گی؟ ہکلاتے اس نے اپنی بات مکمل کی تو وہ بولا، ہاں یہ پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ ہے اور یہ یہاں ہی رہے گی۔ زارون نے پرنسس کو گود میں اٹھا کر نور کی طرف بڑھاتے ہوئے بتایا، جس سے سنتے ہی اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ نہیں، دور رہو مجھ سے اور اس کو بھی دور رکھو۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر نور نے ایک کوف بھری نگاہ پرنسس کی نیلی آنکھوں پر ڈالی اور جلدی سے زارون کی دوسری طرف سے نکل کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے بلیوں سے۔ تو میں کیا کروں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں، اور یہ جتنا کمرہ میرا ہے اتنا ہی پرنسس کا بھی ہے، یہ میرے ساتھ ہی سوئے گی۔ نور سے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے زارون نے یہ کہنے کے ساتھ ہی بلی کو نیچے چھوڑا تو نور نے چیخ مارتے ہوئے اپنے پاؤں اوپر کیے۔ دودھ پی لو نور، ورنہ ساری رات میں اسے تمہارے ساتھ سلاؤں گا۔ اسے ڈرا ہوا دیکھ کر زارون نے مزید ڈرایا تو نور نے اس پاگل آدمی سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، اس لیے اس نے جلدی سے دودھ کا کپ ختم کر لیا۔ واو، دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ اب یہ میڈیسن کھاؤ اور سو جاؤ۔ ڈرا میں سے میڈیسن نکال کر دیتے ہوئے اس نے کہا تو نور نے کوئی بھی نخرہ کیے بغیر چپ چاپ میڈیسن کھا لی۔ اب سو جاؤ، میں جا رہا ہوں لاؤنج میں، اور پرنسس بھی میرے ساتھ وہیں سوئے گی۔ اسے لیٹتا دیکھ کر زارون نے کمبل ٹھیک کر کے اس کے اوپر دیا اور اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے ٹھہر گیا۔ گڈ نائٹ بیبی ڈال۔ اس کے گال پر نرمی سے بوسہ دیتے اس نے کہا تو نور نے پرنسس کے ڈر سے اس کی اس حرکت پر کوئی مزاحمت نہ کی۔ اب سو جاؤ سکون سے، ٹھیک ہے؟ پردے ٹھیک کر کے وہ پرنسس کو اٹھائے لاؤنج میں چلا گیا تو نور نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ پتہ نہیں کیسا انسان ہے، انسانوں سے جانوروں والا سلوک کرتا ہے اور جانوروں سے اتنی محبت۔ لاؤنج سے مسلسل پرنسس سے باتوں کی آتی آواز پر نور نے سوچا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے 3 دن نور نے بخار کی وجہ سے بیڈ پر ہی گزارے اور زارون نے اس کی نفرت، حقارت اور تمام باتوں کو درگزر کرتے ہوئے 1 سیکنڈ بھی اسے اکیلا نہ چھوڑا۔ بار بار وہ اس کا سر دباتا، پٹیاں کرنا، ساری رات جا کر اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، حتیٰ کہ ان دنوں میں نہ تو اس نے اپنے کھانے کی پرواہ کی
اور نہ ہی سونے کی، نہ ہی اس نے اپنے درد کی پرواہ کی، اور نہ ہی اس زخم کی جو مسلسل خراب ہونے کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پینک کر رہا تھا۔ اسے اگر فکر تھی تو بس نور کی، جس کی طبیعت اب کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ تبھی اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے آفس جانے کا ارادہ کر کے اپنے کپڑے چینج کیے۔ نور نے اسے شیشے کے سامنے کھڑے کہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر پوچھا، کہیں جا رہے ہو تم؟ ہاں، وہ ایک ضروری میٹنگ ہے نا، آلیان بھی یہاں نہیں، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ اپنی ٹائی پہنتے اس نے تفصیل سے جواب دیا تو وہ بولی، کب تک آؤ گے؟ اس کا جواب سنتے ہی نور نے ایک اور سوال کیا جس پر زارون کے ٹائی باندھتے ہاتھ رکے تھے۔ میری جان، تم کہتی ہو تو میں جاتا ہی نہیں۔ اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے زارون نے جذب کسی کیفیت میں کہا تو نور نے اس کی بات پر اپنی تیوری چڑھائی۔ بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، اور مجھے تو تمہارے آنے یا جانے کی کوئی فکر نہیں۔ میری طرف سے تم ساری زندگی باہر ہی رہو، میں تو بس اس نیلی آنکھوں والی چڑیل کی وجہ سے پوچھ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں سارا وقت مجھے ہی گھورتی رہتی ہے یہ۔ فوراً اپنی بات کی وضاحت کرتے اس نے سامنے صوفی پر بیٹھی پرنسس کی طرف اشارہ کیا جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے، مجھے لگا کہ شاید تم میرے لیے پوچھ رہی تھی۔ اپنا سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کر واپس شیشے کے سامنے جا کر اپنی ٹائی باندھنے لگا۔ غلط فہمی ہے تمہاری مسٹر زارون، تم تو بے شک کبھی بھی گھر نہ ہو، میں تب بھی تمہارا نہ پوچھوں گی۔ نفرت سے یہ کہہ کر اس نے ایک نظر اس کے شیشے میں نظر آنے والے عکس کو دیکھا تھا۔ اوکے نور، یہ خواہش بھی جلد ہی پوری کر دوں گا تمہاری، اور میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنا دیا ہے، لا دوں یا خود کر لوگی؟ اس کی بات سے زارون کے اندر کچھ بکھرا تھا، جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر لائے بغیر اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا تھا، میں خود کر لوں گی، مہربانی آپ کی، ہاتھ پاؤں سلامت ہے میرے، اور یہ چڑیل میرے پاس ہی رہے گی کیا؟ اسے شوز پہنتا دیکھ کر نور کو پھر سے فکر ہوئی تو وہ بولا، ہاں نا، گھر میں ہی رہے گی، اب میں اسے آفس تو نہیں لے کر جا سکتا۔ لے جاؤ اسے بھی آفس، پر میں اسے ساتھ نہیں رکھ سکتی، یہ میرے ساتھ رہی تو اسے دیکھ دیکھ کر تمہارے آنے سے پہلے ہی میں نے پوری ہو جانا ہے۔ دوپٹہ لیتے ہوئے اٹھ کر زارون کے سامنے آ کر بولی، نہیں ہوتا کچھ، اور یہ تمہارے پاس رہے گی تو مجھے بھی تسلی رہے گی۔ ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جو بخار کی وجہ سے بالکل اتر سا گیا تھا، اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ یہ کوئی انسان نہیں جو میرے پاس رہے گی تو تمہیں تسلی رہے گی، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اس کا کوئی انتظام کر کے جاؤ، میں اسے اپنے پاس ہرگز نہیں رکھ سکتی۔ اسے مصروف دے کر نور نے کہا تو زارون نے ایک لمبی سانس بھری اور لیپ ٹاپ اپنے بیگ میں رکھا اور اس کی جانب پلٹا۔ بعض دفعہ جس انسان کی انسانوں سے نہیں بنتی نا، اس کی ان بے زبان جانوروں سے بن جاتی ہے، اور تم اسے ایک بار پیار کر کے تو دیکھو، یہ مجھ سے بھی زیادہ تمہارا خیال رکھے گی۔ اس کے گالوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے زارون نے سمجھانے والے انداز میں اپنی بات مکمل کی اور پھر اپنا موبائل، والیٹ اور چابی اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں تمہیں کوئی جانور لگتی ہوں؟ جلدی سے اس کے پیچھے آتے ہوئے نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تو زارون نے پہلے اپنے ہاتھ کو اور پھر اسے دیکھا جو چہرے پر غصہ لیے اس کے جواب بھی منتظر تھی۔ ڈارلنگ، میں نے پرنسس کو جانور کہا ہے، اور تمہیں تو بس اتنا کہا ہے کہ اس سے دوستی کر لو۔ اپنا خیال رکھنا اور ٹائم سے ناشتہ کر کے میڈیسن کھا لینا، باقی میں دروازہ باہر سے لاک کر کے جاؤں گا، پریشان مت ہونا، بس کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کے قریب آتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو نور نے اس کے لہجے میں ہلکی سی نمی محسوس کرتے ہوئے کوئی مزاحمت کرنے کے بجائے خاموشی سے سر ہلایا۔ گڈ گرل، چلو جاؤ اب۔ اس کی تابیداری پر مسکراتے ہوئے زارون نے باہر کا رخ کیا تو نور نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، سوچتے ہوئے اس نے ایک نظر گھر کی حالت کو دیکھا جو 3 دن صفائی نہ کرنے کی وجہ سے کافی گندا لگ رہا تھا۔ زارون کے جاتے ہی نور کو فوراً بھوک بھی محسوس ہوئی، تبھی اس نے پرنسس کو اندر صوفے پر سویا دیکھ کر تسلی سے کچن کا رخ کیا تاکہ کچھ کھا سکے، مگر وہاں برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر اس کا سر گھوما تھا۔ اف، یہ کتنے برتن جمع کر رکھے ہیں اس نے۔ ایک نظر سنک کو دیکھنے کے بعد اس نے کچھ سوچتے ہوئے نل کھولا اور ناشتہ کرنے کے بجائے برتن دھونے لگی، کیونکہ اسے خود بھی کچن کی حالت دیکھ کر عجیب سا لگ رہا تھا، اور ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے اپنے پاؤں پر کسی نرم سی چیز کا وزن محسوس ہوا، جس پر وہ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سنک میں پھینکتے ہوئے فوراً پیچھے ہٹی۔ اف، ڈرا دیا تم نے مجھے، بلی کہیں کی۔ پرنسس کو اپنے پاؤں کے قریب بیٹھا دیکھ کر اس نے اپنے سانس بحال کرتے ہوئے شکر ادا کیا کہ اب کاکروچ نہیں تھا۔ اسے بار بار بولتا دیکھ کر نور نے ڈرنے کے بجائے اس کے چہرے پر معصومیت کو دیکھ کر پوچھا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مگر پرنسس اس کے قریب آتے ہوئے اپنا مسئلہ بتانے کی کوشش کرنے لگی جو نور کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حرکات سے نور نے اندازہ لگایا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ پھر وہ ایک کیبن کی جانب بڑھی اور نیچے سے اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی،
نور نے جتنا چاہتے ہوئے بھی اس بے زبان کو بے چین دیکھ کر اپنا ڈرا ایک سائڈ پر رکھ کر اس کے قریب آئی۔ کیبن کھولا جس میں پرنسس کے کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی۔ یہ سب کھاتی ہو تم؟ ایک پیکٹ اٹھا کر اس کے سامنے کرتے ہوئے نور نے پوچھا تو پرنسس نے اپنی دم ہلانے کے ساتھ خوشی سے بھاگتے ہوئے لاؤنج کا رخ کیا اور ایک سیکنڈ میں اپنا کھانے والا باؤل منہ میں اٹھائے واپس نور کے پاس کچن میں چلی آئی، جسے اب اس سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تو واہ، کتنی تیز ہو تم، بالکل اپنے مالک کی طرح۔ پیکٹ میں سے کچھ خوراک اس کے باؤل میں ڈال کر اس کے کاموں پر حیران ہوتے ہوئے جس نے اسے اس ساری بات اتنی آسانی سے سمجھا دی تھی، نور نے خود کلامی کی اور اسے کھانے میں مصروف دے کر ہاتھ دھوتے ہوئے پھر سے سنک کی جانب آئی تاکہ برتن دھو سکے، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ برتن دھو کر فارغ ہو کر اس نے کچن صاف کیا اور پھر کمرے اور لاؤنج کی صفائی کر کے پہلے نہا کے کپڑے تبدیل کیے اور اب ناشتہ گرم کر کے ٹیبل پر لے آئی جہاں پہلے سے ہی پرنسس موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی نور کا دل بھر آیا اور پچھلے دنوں کی کچھ یادیں خود بخود اس کے دل و دماغ کا احاطہ کرنے لگی، جب ایک بار حاشر بڑے شوق سے ایک بلی لے کر گھر پر آیا تھا، مگر حارث نے نور کو روتا دیکھ کر نہ صرف اسے ڈانٹا بلکہ حاشر کی ضد کے باوجود وہ بلی اسی وقت حارث نے واپس کر دی تھی۔ اف حارث بھائی، حارث کا نام پکارتے ہوئے نور نے رونا شروع کر دیا تو پرنسس فکر مندی سے اس کے قریب چلی آئی اور ٹیبل پر اس کے سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں اداسی لیے اسے دیکھنے لگی، جو اپنے دکھ میں یہ تک بھول چکی تھی کہ پرنسس اس کے اتنے قریب بیٹھی ہے۔ تمہیں پتا ہے حارث بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے کبھی بھی مجھے نہیں ڈانٹا، پر اس انسان کی وجہ سے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، میری بات تک نہ سنی، اور ابو وہ تو پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتے تھے اور اب تو وہ ساری زندگی میری شکل تک نہیں دیکھیں گے۔ نور نے روتے روتے بغیر ڈرے پرنسس کو اپنی گود میں اٹھا کر بٹھایا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس شخص نے مجھے اب میرے اپنوں سے دور کیا ہے پرنسس، وہ جیسے بھی تھے بے شک مجھ سے نفرت ہی کرتے تھے، پر تھے تو میرے اپنے نہ، اور وہ گھر میرا تھا جہاں میری امی کی یادیں تھی، ان کی خوشبو تھی۔ اب کی بار اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپایا تو پرنسس نے اس کی گود سے نکل کر ٹیبل پر پڑے ٹشو کا ڈبہ اٹھایا اور واپس اس کے پاس آئی جو ابھی بھی رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پرنسس کی آواز نہ آنے پر اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو سامنے ہی ٹیبل پر ٹشو کا ڈبہ منہ میں لیے بیٹھی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ او پرنسس، تم بہت اچھی ہو۔ اس کی حرکت پر وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ٹشو نکال کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگی تو پرنسس نے اپنی تعریف پر شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھا کر چہرے پر پھیرا تو نور نے اس کی حرکتوں پر رونا دھونا بھولتے ہوئے ڈبہ واپس ٹیبل پر رکھا اور اس سے باتیں کرنے لگی، جو کبھی آنکھیں بند کرتی تو کبھی اپنی مخصوص زبان میں بول کر اس کی باتوں کا جواب دیتی۔ دوسری جانب سکندر صاحب کی طبیعت بھی اب کافی بہتر تھی، تبھی وہ آج کافی دنوں بعد ایک کام کے سلسلے میں باہر گئے اور اب گھر واپس آتے ہی انہوں نے سب لوگوں کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ بھائی صاحب خیریت تو ہے نا؟ فریحہ بیگم نے کمرے میں آتے ہی حارث حاشر کے ساتھ سارا کو بھی خاموش دے کر پوچھا تھا۔ ہاں فریحہ خیریت ہے، ادھر آؤ بیٹھو میرے پاس تم۔ ان کے آتے ہی انہوں نے اپنے ساتھ پڑی فائل کو اٹھا کر فریحہ بیگم کے لیے جگہ بنائی تو وہ آگے بڑھ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے آپ چاروں کو ایک اہم بات بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ فریحہ بیگم کے بیٹھتے ہی سکندر صاحب نے اپنی بات کا آغاز کیا تو سارا کے ساتھ ساتھ حارث اور حاشر نے بھی سوالی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ دیکھو بچوں، میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں اسے اپنی زندگی میں تم سب میں برابر تقسیم کر دوں تاکہ میرے بعد ان سب کے لیے تم سب کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے ایک نظر سب کے چہروں پر ڈالی۔ اللہ نہ کرے بھائی صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر سدا سلامت رہے۔ دل میں خوشی سے لڈو پھوٹنے کے باوجود فریحہ بیگم نے چہرے پر تکلیف کے آثار لاتے ہوئے کہا، ہاں فریحہ، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پر جو ذلت میری اولاد سے مجھے مل چکی ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دیر تک لوگوں کی حقارت بھری نظروں کا سامنا کر پاؤں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سب جو میرے پاس ہے میں اپنے بیٹوں کے نام کر دوں تاکہ ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ حارث اور حاشر کو دیکھتے انہوں نے کہا تو فریحہ بیگم نے ایک پریشان نظر سکندر صاحب کے چہرے پر ڈالی کہ کیا وہ ان سے کیا ہوا وعدہ بھول چکے ہیں؟ جی بھائی صاحب بالکل، سب کچھ حارث اور حاشر کا ہی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھائیں گے۔ ان دونوں کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فریحہ بیگم نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا، ہاں بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی یہ دونوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ تھکے ہوئے انداز میں کہہ کر انہوں نے سامنے فائل کھول کر اٹھا لی۔ پر ابو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
یہ سب آپ کے نام ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حاشر نے مداخلت کی اور حارث نے فریحہ بیگم کی طرف دیکھا جن کی نظریں سکندر صاحب کے ہاتھ میں موجود پیپرز پر تھی۔ ضرورت ہے حاشر، اور اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنے بڑے کاروبار کو دیکھ سکوں، اس لیے سب تم دونوں کے نام کر دوں گا تاکہ اس سب کو تم لوگ اب اپنے طریقے سے سنبھال لو۔ کاغذات کو ایک نظر دیکھتے انہوں نے حاشر کو جواب دیا اور ان میں سے سب کاغذات کو الگ کرنے لگے۔ میں نے سارا کاروبار تم دونوں بھائیوں میں آدھا آدھا تقسیم کر کے اس کے پیپرز بنوا لیے ہیں، اور یہ گھر میں نے فریحہ کے نام کر دیا ہے۔ باقی میری ملتان والی پراپرٹی میں نے سارا کے نام کر دی ہے۔ انہوں نے گھر کے کاغذات فریحہ کی طرف بڑھاتے ہوئے حارث کے ساتھ ساتھ حارث کو بھی شوق کیا تھا۔ لیکن ابو، آپ کو سارا کے بجائے وہ پراپرٹی نور کے نام کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جو کچھ بھی مجھے مل گیا تھا وہ ہمارے لیے کافی تھا۔ حارث نے ان کی بات سن کر پہلا اعتراض اٹھایا تو فریحہ بیگم نے سارا کی طرف دیکھا جو خود بھی حارث کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ حارث، اس لڑکی کا نہ تو میرے گھر میں کوئی حصہ ہے اور نہ ہی کاروبار میں، اور جو بھی اس کی طرفداری کرے گا میرا اس کے ساتھ بھی کوئی رشتہ نہیں رہے گا، اس لیے دوبارہ اس کی حمایت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا تم۔ صاف لفظوں میں حارث کو وارننگ دیتے ہوئے انہوں نے مزید کوئی بات سنے یہ کہے بغیر ان سب کو جانے کا کہا تو حارث نے نور کے حق تلفی پر خاموش رہنے کے بجائے احتجاج کیا۔ ابو پلیز، آپ بے شک نور سے کوئی رشتہ نہ رکھیں، پر اسے اس کا حق ضرور دیں، کیونکہ اس بات کے جواب دے آخرت میں آپ خود ہوں گے، اور اگر آپ اس کا حق نہیں دیں گے تو میں سارا حصہ نور کے نام کر دوں گا، جو نہ تو آپ چاہیں گے اور نہ ہی سارا اور پھپھو۔ ایک نظر ان دونوں کی خوشی سے چمکتے چہروں پر ڈال کر وہ اپنا فیصلہ سنا کر سکندر صاحب کے ساتھ ساتھ فریحہ اور سارا کو بھی ساکت چھوڑ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زارون میٹنگ کے بعد مارکیٹ چلا گیا تو اسے وہاں کافی ٹائم لگ گیا تھا، اور اب تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ گھر واپس آیا تو نور اور پرنسس کو ایک ساتھ بیڈ پر سویا دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ لگتا ہے کافی دوستی ہو چکی ہے ان دونوں کی۔ ہاں، خود کلامی کرتے ہوئے اس نے ایک نظر نور کے پرسکون چہرے پر ڈالی اور پانی پینے کچن میں آگے جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہونے کے ساتھ ساتھ برتنوں کا ڈھیر بھی سینک میں نہ پا کر زارون کو مزید حیرت ہوئی۔ لگتا ہے کہ میڈم کا دماغ کچھ ٹھنڈا ضرور ہوا ہے، جو مجھ پر اتنی مہربانیاں کی ہیں انہوں نے۔ گلاس میں پانی ڈالتے اس نے خود کلامی کی اور باہر چیئر پر بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ کچن سے آتی شور کی آواز سن کر نور کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے باہر آ کر زارون کو چیئر پر بیٹھا دیکھ کر پوچھا، تم کب آئے؟ بس ابھی آیا ہوں۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اور یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں خود ہی کر لیتا نا آگے۔ کوئی احسان نہیں کیا میں نے، بس جو تم میرے لیے کرتے ہو یہ سب ان کا بدلہ ہے، نور نے تلخی سے کہہ کر اس کی ساری خوشی کو خاک ملایا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ایک گفٹ لے کر آیا ہوں، یہ لو، یہ تمہارا موبائل آج سے۔ اس کے رویے اور بات کو نظر انداز کرتے ہوئے زارو نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے نہیں چاہیے یہ۔ ضرورت تھی نور، کیونکہ اب میں ہر وقت تمہارے ساتھ یہاں گھر پر تو نہیں رہ سکتا، 100 کام ہوتے ہیں مجھے، اور اب تم کل سے یونیورسٹی بھی جاؤ گی تو مجھ سے رابطے کے لیے تمہیں اس کی ضرورت تو پڑے گی۔ مطلب تم مجھے یونیورسٹی جانے دو گے؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے نور نے حیرت سے کھڑے ہوئے تصدیق چاہی۔ ہاں، تو میں کون سا تمہیں یہاں باندھ کے رکھوں گا؟ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، پر میرے ساتھ۔ اور دوسری بات، مجھے تمہارے پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنی ڈگری مکمل کرو تاکہ بچوں کے سامنے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اپنی بات کے اختتام پر زارو نے آنکھوں میں شرارت لی بڑی سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ کون سے بچے؟ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نور نے سوال کیا تو زارو نے جواب دینے کے بجائے پہلے اپنے اور اس کے بیچ حائل چند قدم کا فاصلہ سمیٹا اور کہا، ہمارے بچے؟ تمہارے اور میرے، اور کون؟ اس کے کندھے سے بال ہٹا کر اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو نور نے اس کی بات سنتے ہی غصے سے لال پیلا ہو کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اور دوبارہ مجھ سے ایسی کوئی بےہودہ بات کی تو میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ اپنے سوال پوچھنے پر خود کو ملامت کرتے اس نے زارون کو وارن کیا جو اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر خوب خوش ہو رہا تھا۔ بارات ہال میں پہنچی تو سلیم صاحب نے نکاح خواہوں کو نکاح پڑھنے کا کہا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، کچھ دیر رک جائے نا۔ خالدہ بیگم نے ایک نظر تمام مہمانوں کو اور پھر جنید کے ساتھ بیٹھی ملائکہ کو دیکھ کر سلیم صاحب سے کہا، جو ان کے انتظار کروانے کی وجہ اچھے سے سمجھتے تھے، مگر پھر بھی ان کی کسی بھی بات کو اہمیت دیے بغیر سلیم صاحب نے قاری صاحب سے کہا، مولانا آپ نکاح شروع کریں۔ میں نے کہا نا سلیم کہ یہ نکاح ابھی شروع نہیں ہوگا۔ سلیم پر اپنی کوئی بات کا اثر نہ ہوتا دیکھ کر خالدہ بیگم نے سب کے سامنے ہی کھڑے ہو کر غصے سے چلاتے ہوئے کہا تو قاری صاحب کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی حیرت اور ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔
خالدہ یہ کیا بدتمیزی ہے، خاموشی سے بیٹھ جاؤ تم۔ سلیم صاحب نے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی سختی سموتے انہیں تماشا کرنے سے روکا تھا۔ کیوں رہوں میں خاموش؟ ہاں، پہلے بھی آپ دونوں نے اپنی مرضی سے اس شادی کا فیصلہ کیا اور میری ایک نہ سنی، اور اب بھی آپ مجھے خاموش کروا رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک یہ لوگ میری ساری باتیں نہیں مان لیتے یہ نکاح ہرگز نہیں ہوگا۔ خالدہ بیگم سلیم صاحب کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے چیخیں تو ملائکہ نے ایک نظر جنید کی طرف دیکھا، جو خود بھی خالدہ بیگم کے ایک دم سے بدلنے والے رویے پر حیران تھا۔ بہن، آپ مہربانی کر کے بیٹھیں اور بتائیں، آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہوئی ہم لوگ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملائکہ کے والد محمود صاحب نے سب مہمانوں کے سامنے اپنا تماشا بنتا دیکھ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھائی صاحب، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں، آپ بیٹھیں اور قاری صاحب آپ نکاح شروع کریں۔ خالدہ بیگم کے بجائے سلیم صاحب نے محمود صاحب کو مطمئن کرتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے پھر سلیم، میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ نکاح کیسے ہوتا ہے۔ جنید اٹھو، گھر چلو۔ سلیم صاحب کی ہٹ درمی دیکھ کر انہوں نے کہنے کے ساتھ ہی جنید کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ امی پلیز، میں ملائکہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اور اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے نا تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ ان کا ہاتھ جھٹک کر جنید نے انہیں اس قدر حقارت اور تکبر سے بات کرتے دیکھ کر اپنا فیصلہ سنایا اور واپس ملائکہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ خالدہ بیگم نے ایک افسوس بھری نگاہ جنید پر ڈالی۔ اچھا، تو تم شادی سے پہلے ہی اپنی بیوی کے غلام بن گئے، ہاں؟ اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ اب تم میری مرضی کے بغیر اس کم ذات لڑکی کو میرے گھر کیسے لے کر آتے ہو۔ جنید کی حرکت پر غصے سے پاگل ہوتے ہوئے انہوں نے اونچی آواز میں کہا، اور کسی کی پرواہ کیے بغیر یہ سب کہا، قاری صاحب آپ نکاح شروع کریں۔ خالدہ بیگم یہ کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے رویے پر شرمندگی سے سب سے معذرت کرتے ہوئے سلیم صاحب نے قاری صاحب کو نکاح شروع کرنے کا کہا تو محمود صاحب، جو پہلے ہی 5 بیٹیوں کے ساتھ غربت کے بوجھ تلے دبے تھے، انہوں نے بیٹی کی زندگی برباد ہونے کے ڈر سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت کیے بغیر ملائکہ کے سر پر ہاتھ رکھا، جو ماں باپ کی مجبوری کی وجہ سے خالدہ بیگم کی اتنی کڑوی باتوں کے بعد بھی صرف جنید کے ساتھ دینے پر اقرار میں سر ہلا چکی تھی۔ بےہودہ انسان، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ زارون کو لاؤنج میں چھوڑ کر وہ کمرے میں آ چکی تھی اور پچھلے 1 گھنٹے سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، جو اس کا پارا ہائی دے کر کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑے لے کر آریان کے کمرے میں جا چکا تھا۔ میرا دل تو کر ہے کہ میں اس کمینے کا منہ توڑ دوں۔ تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھتے اس نے ایک بار پھر سے زارون کی بات یاد آنے پر اسے کوسا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل پر نظر پڑتے ہی اسے اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس میں سیم بھی پڑی تھی اور ساتھ ہی نیٹ بھی چل رہا تھا۔ تبھی نور نے کچھ سوچتے ہوئے ایک نظر لاؤنج میں دیکھا اور پھر پاسورڈ سیٹ کر کے ایف پی آن کی، کیونکہ آج صبح سے ہی اسے زین کی فکر ہو رہی تھی، جس کو وہ ان سارے معاملات میں بالکل بھول چکی تھی۔ میسنجر میں جاتے ہی وہاں اتنے دنوں میں اس کا ایک بھی میسج نہ دیکھ کر پہلے تو نور کو حیرانی ہوئی، اور پھر اسے اتنے دنوں سے آن لائن نہ دیکھ کر نور کے حواس صحیح معنوں میں اڑے تھے۔ تبھی اس نے جلدی سے میسج ٹائپ کر کے اسے سینڈ کیا، آر جے۔ اس کے میسج کے جواب 15 منٹ گزرنے کے بعد بھی نہ آیا تو اس نے پھر لکھا، آر جے کہاں ہیں آپ؟ دوسری طرف سے کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ پریشان ہوئی۔ یا اللہ، آر جے بالکل ٹھیک ہو۔ دل سے دعا کرتے اس نے کچھ اور میسیجز ٹائپ کر کے اسے سینڈ کیے، مگر 2 گھنٹے مسلسل انتظار کے بعد بھی دوسری طرف سے مسلسل خاموشی پر نور کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا کہ کہیں زارون نے آر جے کو کچھ کر نہ دیا ہو، کیونکہ اس رات جب وہ زین سے بات کر رہی تھی تو زارون اس کے کمرے میں آ کر اسے دھمکی دے کر گیا تھا، جس پر نور نے اب غور کیا تھا۔ یا اللہ، اب میری وجہ سے کسی کو تکلیف مت دیجیے گا، بس ایک بار آر جے مجھے اپنی خیریت کا بتا دیں تو میں دوبارہ ان سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ اپنی آنکھوں میں نمی لیے اس نے دعا کی اور پھر اسے میسج ٹائپ کرتے اسے سینڈ کیا، کھانا نہیں کھانا کیا آج؟ وہ اپنے موبائل میں مگن تھی جب زارون نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا، نہیں نہیں، میں تو نہیں کھانا۔ ایک دم سے اس کی آواز پر گھبرا کر اس نے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ کیا ہو، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ اس کی ہڑبڑاہٹ پر زارون نے جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ کچھ نہیں، بس مجھے بھوک نہیں ہے۔ جلدی سے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کرتے اس نے جواب دیا تو زارون نے واپس جانے کے بجائے قدم اس کی طرف بڑھائے، جس کی نظر اب موبائل پر تھی۔ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی تھی، بتاؤ مجھے؟ اس کے قریب بیٹھ کر زارون نے نرمی سے پوچھا تو نور نے اس کا اپنے چہرے کی طرف بڑھتا ہاتھ جھٹکا تھا۔ میں روؤں یا ہنسوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں، اس لیے دوبارہ کسی بھی بہانے سے مجھے چھونے کی یا میرے پاس آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔
اپنی نظروں میں غصہ اور لہجے میں سختی لیے اس نے زارون کو ایک بار پھر سے بھڑکایا تھا۔ مجھے کوئی شوق بھی نہیں تمہیں چھونے کا، اور میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم۔ اس کی بات پر زارون نے اپنی سب کی چھپانے کے لیے غصے سے کہا اور اٹھ کر کمرے سے چلا گیا، تو نور نے اپنی ایف بی لاگ آؤٹ کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ زارون کی نظر اس کے موبائل پر نہیں پڑی تھی۔ یہ دونوں آج گھر آ جائیں تو ایسی طبیعت صاف کروں گی ان باپ بیٹے کی کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اپنی بے عزتی پر تل ملاتے ہوئے خالدہ بیگم نے پرس اٹھا کر زور سے بیڈ پر پھینکا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے وہ لڑکی میرے گھر میں قدم رکھتی ہے، اور سلیم بہت پر نکلا ہے نا اس کے، پر وہ یہ نہیں جانتا کہ خالدہ بیگم ایسے پر کاٹنا اچھے سے جانتی ہے۔ جوتے اتار کر ایک طرف فرش پر پھینکتے انہوں نے سوچا اور اٹھ کر جنید کے کمرے کی جانب بڑھی، جیسے اس نے کچھ گھنٹوں پہلے بہت پیار سے ملائکہ کے لیے سجایا تھا۔ جس چیز میں میری مرضی شامل نہ ہو میں وہ ہر چیز برباد کر دوں گی، بے شک وہ کسی کا کمرہ ہو یا زندگی۔ دروازہ کھول کر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے بیڈ پر لگی سرخ پھولوں کی لڑیوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر زور سے کھینچا تو وہ ایک سیکنڈ میں زمین بوس ہو گئی۔ پھر بھی ان کا غصہ کم نہ ہوا تو تبھی انہوں نے کمرے میں پڑی سجاوٹ کی چیزوں کو باری باری اٹھا کر فرش پر پھینکا، اور کچھ ہی سیکنڈ میں کمرے کا نقشہ بگاڑ کر ان کو دل کو تھوڑا سکون ملا تھا۔ ملائکہ بی بی تم ایک بار میری دسترس میں تو آ جاؤ، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ تصور میں ملائکہ کے چہرے کو لاتے ہوئے خالدہ بیگم نے ٹیبل پر پڑے آخری بوکے کو ہاتھ مارتے ہوئے خود کلامی کی اور اپنی تیز ہوتی سانسوں کو بحال کرتے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ زارون کے جاتے ہی نور نے جلدی سے موبائل اٹھاتے دیکھا جہاں ابھی بھی زین کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا آرجے۔ اس نے اپنی ایف بی کو لاگ آؤٹ کیا اور اٹھ کر باہر آ گئی تاکہ زارون کو شک نہ ہو۔ کچن میں آ کر اسے مصروف دیکھا نور نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ کیا بنا رہے ہو تم؟ زہر بنا رہا ہوں، تمہارے لیے، کھاؤ گی کیا؟ زارون جو پہلے ہی اپنے بازو میں ہونے والے درد سے بیزار تھا اور اب کچھ منٹ پہلے نور کے رویے اور بھوک کی وجہ سے مزید اکتاہٹ سے بولا تھا۔ نہیں، یہ تم ہی کھاؤ، میں تو اپنے لیے خود ہی کچھ بنا لوں گی۔ اس نے باؤل میں موجود انڈوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ناک پکڑی تھی۔ تم میرے لیے بھی بنا دو پلیز، میرے بازو میں بہت درد ہے اور مجھے بھوک لگی ہے۔ زارون نے اس کی بات سنتے ہی اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے اپنا مسئلہ بتایا تو بولی، میں نوکر نہیں تمہاری جو تمہارے لیے بھی بنا دوں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھنے کے باوجود بھی نور نے نرمی کی کوئی بھی گنجائش رکھے بغیر فوراً جواب دیا اور فریج سے آٹا نکال کر شیلف پر رکھا جو اس نے دوپہر میں ہی گون لیا تھا۔ زارون نے بھی کوئی جواب دینے کے بجائے خاموشی سے ایک ہاتھ سے انڈوں کو فرائی پین میں ڈالا جو پہلے سے ہی وہ آئل گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھ چکا تھا، پھر ایک ہاتھ سے چمچہ سے اسے ہلاتے اس کی نظر نور پر تھی جو روٹی بیل کر توے پر ڈال چکی تھی۔ انڈوں کو پلیٹ میں نکالتے ہوئے زارون نے اس کی روٹی کی تعریف کی تو نور نے منہ بسورتے ہوئے آٹے کو واپس فریج میں رکھا۔ میں ہر چیز اچھی ہی بناتی ہوں، اس لیے اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے مکھن لگا کر تم اپنے لیے بھی روٹی بنوا لو گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ انتہائی مہارت سے روٹی کو آگ پر سینکتے ہوئے اس نے زارون کے ارمانوں پر پانی پھیرا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے خاموش دیکھ کر نور کے دل پر کچھ رحم آ جائے گا۔ میں نے تو بس تعریف کی ہے، اس کے علاوہ مجھے گھر کی روٹی ویسے بھی بنی پسند نہیں۔ فریج سے بریڈ نکال کر ٹوسٹر میں گرم کرنے کے لیے رکھتے ہوئے زارون نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا اور پرنسس کے لیے دودھ نکال کر اس کے باؤل میں ڈالا جو ابھی کچن میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں تو تمہیں بنا کر کون دے گا؟ تمہاری ماں، جس کا ابھی تک مجھے کیا شاید دنیا میں کسی کو علم نہ ہو۔ سالن نکال کر گرم کرتے ہوئے نور کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کتنی غلط بات کر چکی ہے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی؟ ہاں؟ اس کی بات سنتے ہی زارون نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے اپنی طرف کیا جو اوون میں سالن رکھ رہی تھی۔ کیا کہا ہے میں نے؟ اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا نور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم نے ابھی کیا کہا میری ماں کے بارے میں؟ ذرا پھر سے کہو۔ اس کی جبڑوں کو اپنے ہاتھ میں دبوچے اس نے آنکھوں میں سختی لیے سوال کیا تو نور نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں کہا میں نے، اور میں پہلے بھی تم سے کہہ چکی ہوں کہ مجھ سے دور رہا کرو۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس نے ہٹ درمی دکھائی تو زارون نے غصہ نکالنے کے لیے پاس پڑا گلاس اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا تو نور نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو چیخنے سے روکا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو، ہاں، کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا تو تمہاری ہر بات پر خاموش ہو جاتا ہوں تو تم جو چاہو کہہ سکتی ہو، جو چاہو تم کر سکتی ہو، ہاں؟ تو مس نور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ زارون علی اگر خاموش ہونا جانتا ہے تو خاموش کروانا بھی اسے اچھے سے آتا ہے، اس لیے دوبارہ کوئی بھی ایسی بات کرنے سے پہلے 1000 بات سوچ لینا، خاص کر میری ماں کے بارے میں۔
آنکھوں میں انتہا کی سختی اور غصہ لیے اس نے آخری بار نور کو وارننگ دی، جو اس کی آنکھوں میں پھیلی دہشت اور سرخی دیکھ کر کوئی بھی جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، اور وہ اب لمبے لمبے قدم بھرتا آلیان کے کمرے میں جاتے ہوئے دروازہ زور سے بند کر چکا تھا۔ ملائکہ کو لے کر وہ سب لوگ گھر پہنچے تو خالدہ بیگم کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر جنید نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ تم رکو، مہمانوں کو دیکھو اور آتم بھابھی کو لے کر کمرے میں جاؤ، میں تمہاری ماں کو دے کر آتا ہوں۔ جنید کو روکتے انہوں نے خود کمرے کی جانب قدم بڑھائے اور کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا جو اندر سے لاک تھا۔ خالدہ، دروازہ کھولو، انہوں نے مہمانوں کی وجہ سے آہستگی سے دستک دی، پر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے بعد میں انہیں دیکھنے کا سوچتے ہوئے اپنا رخ لاؤنج کی جانب کیا کہ جنید کے ساتھ مہمانوں کو دیکھ سکیں۔ آ جائیں بھابھی، دعا نے دروازہ کھولتے ہوئے اندر دیکھے بغیر ملائکہ سے کہا، جو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئی، مگر کمرے کا حشر دیکھ کر مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قدم بھی روکے تھے۔ یہ کمرے کو کیا ہو گیا؟ دعا نے بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوتے ہی وہاں موجود تمام چیزوں کو بکھرا دے کر حیرانی سے کہا، اور پھر خالدہ بیگم کے سوچتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ بھابھی، آپ ساتھ والے کمرے میں جائیں، میں جب تک یہ ساری چیزیں وغیرہ اٹھا لیتی ہوں۔ ملائکہ کے چہرے کے پھیکے رنگ پڑتے دیکھ کر دعا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے ساتھ لی دوسرے کمرے میں آ گئی جہاں کچھ اور مہمان بھی بیٹھے تھے۔ زارون کے جاتے ہی نور نے ایک نظر فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر پرنسس کو جو دودھ پینے کے بعد لاؤنج سے کچن میں آ چکی تھی۔ نو پرنسس، اندر نہیں آنا، باہر جاؤ تم۔ اس سے پہلے کہ پرنسس اپنا پاؤں کانچ پر رکھتی، نور نے جلدی سے آگے بڑھتے اسے اٹھایا تھا۔ ابھی لگ جاتا نا تمہیں تو تمہارے اس جلاد مالک کو پھر سے مجھے باتیں سنانے کا موقع مل جانا تھا۔ اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لاتے ہوئے نور نے زارون کے غصے سے خائف ہوتے ہوئے پرنسس سے کہا اور اسے بیڈ پر بٹھاتے وہیں بیٹھنے کا کہہ کر خود واپس کچن میں آئی تاکہ کانچ وغیرہ اٹھا سکے۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے کھڑوس کہیں کا۔ کانچ اٹھاتے وہ مسلسل زارون کو برا بھلا کہہ رہی تھی جو تب سے خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھا تھا۔ اف، اب تو میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ کانچ اٹھانے کے بعد اس نے باقی چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر ہاتھ دھوئے اور شیلف پر زارون کے بنائے ہوئے انڈوں کو دیکھتے سوچا، ویسے میں نے بھی غلط بات کی نا، مجھے ایسے اس کی امی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر نور نے خود کلامی کی اور اپنی غلطی سدھارنے کے لیے اس نے زارون کے بازو میں درد کا یاد آتے ہی فریج سے آٹا نکال کر 2 روٹیاں بنائی اور سالن گرم کرتے ہوئے تمام چیزیں ٹرے میں رکھ کر کمرے میں لے آئی جہاں زارون کے آنے کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ کیا کرنے آئی ہو تم اب؟ ایک نظر اس کی طرف دے کر زارون نے ماتھے پر تیوری ڈال کر پوچھا۔ وہ تمہیں بھوک لگی تھی نا، اس لیے میں کھانا لے کر آئی ہوں۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے نور نے حتی الامکان خود کو غصہ کرنے سے روکا تھا۔ لے جاؤ اسے، مجھے بھوک نہیں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ ایک نظر ٹرے پر رکھی چیزوں کو دیکھ کر اپنی ناراضگی برقرار رکھتے ہوئے بولا تھا اور دوبارہ سے اپنے موبائل میں مڑا تھا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا نا کہ تمہیں بھوک لگی تھی اور اب میں کھانا لے کر آئی تو تم نخرے کر رہے ہو۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے نور نے نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی کا مظاہرہ کیا تو زارون کو اس کی اتنی مہربانی ہضم نہیں ہوئی۔ ہاں، پہلے تھی بھوک مگر اب نہیں ہے، اور تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے جب بھوک لگے گی تو میں خود بنا کر کھا لوں گا۔ نور سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کی تلخی کو چاہتے ہوئے بھی کم نہیں کر پایا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کھا لینا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے لیے کھانے بنانے کا یا تمہاری منتیں کرنے کا، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری بھوک بھی۔ زارون کے غصے سے بات کرنے پر نور نے بھی غصے سے کہا اور ٹرے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو اس کھڑوس اور بد دماغ انسان کے لیے کھانا لے کر چلی گئی۔ زارون کے انکار پر نور نے کمرے میں آتے ہی اپنی مہربانی پر خود کو کوسا اور ایک نظر پرنسس پر ڈالی جو سکون سے سو رہی تھی۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور موبائل اٹھا کر اپنی ایف بی آن کی جہاں ابھی بھی آر جے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ نور نے پھر سے ایک اور میسج لکھا، آر جے کہاں ہیں آپ؟ نور نے پھر سے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا اور ایف بی آن چھوڑتے ہی وضو کرنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھی تاکہ عشاء کی نماز پڑھ سکے۔ وضو کر کے وہ باہر آئی تو موبائل کی بار بار ہوتی ٹون پر متوجہ ہوتی اس نے جلدی سے قدم سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھائے اور موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں آر جے کے 10-12 میسیجز موجود تھے۔ میسیج دیکھتے ہی نور کی جان میں جان آئی کہ وہ ٹھیک ہے۔ کہاں تھے آپ؟ میں کب سے آپ کو میسیجز کر رہی تھی۔ زین کے تمام میسیجز پڑھنے کے بعد جس میں اس نے نور کی شادی کی وجہ سے میسیج نہ کرنے کا بتاتے اسے مبارکباد دی تھی، نور نے غصے اور ناراضگی والی ایموجی لگاتے میسیج سینڈ کیا۔ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے نا کہ تم اپنی شادی میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے بھول گئی اور ایک میسیج تک نہیں کیا۔
میں تو بیچارہ انتظار کرتا ہی رہ گیا کہ کب تم مجھے میسج کرو گی اور کب میں تم سے بات کروں گا۔ معصومیت بھرے ایموجیز لگا کر زین نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو نور کی آنکھیں پانی سے بھر گئی، پر وہ چاہ کر بھی زین کو زارون کے بارے میں نہ بتا سکی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے زین کسی مصیبت میں پھنسے۔ کیا ہوا، اب کہاں کھو گئی تم؟ کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد زین نے پوچھا تو نور نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ یہی ہوں، بس آپ کو اتنا کہنا تھا کہ میں اب دوبارہ سے آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس کا میسج پڑھتے ہی نور نے فیصلہ کرنے میں 1 سیکنڈ لگایا، تو وہ بولا، کیوں، کیا تمہارے شوہر نے منع کیا ہے؟ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، پر پہلے بات اور تھی، پہلے میں کسی کے نکاح میں نہیں تھی اس لیے آپ سے بات کر لیتی تھی، پر اب جب کہ میں کسی کے نکاح میں ہوں تو میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ بے شک ہمارے بیچ ایسا ویسا کچھ نہیں، پھر بھی اب آپ سے میرا بات کرنا ٹھیک نہیں۔ نور نے یہ میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا اور دوسری طرف سے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، اور بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، بس میں تو چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہو، پھر بھی اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو تم مجھے میسج کر سکتی ہو۔ زین نے مسکراہٹ والے کچھ ایموجیز لگا کر نور کو میسج سینڈ کیا تو اس کے اندر بھی ایک سکون کی لہر دوڑ گئی جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ بس ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک آخری رشتے کو ختم کرتے ہوئے نور کی ہر امید ختم ہو چکی تھی، تبھی اس نے زین کی طرف سے کسی بھی جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی ایف بی کو ہمیشہ کے لیے لاگ آؤٹ کیا اور خاموشی سے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کچھ دیر سکون سے اپنے فیصلے کے بارے میں سوچنے لگی جو آج پہلی بار اس نے زارون کے لیے کیا تھا۔ میں چاہتی تو تم سے بدلہ لینے کے لیے زین سے بات کر سکتی تھی زارون، پر میں نے آج تمہاری خاطر اسے چھوڑا، کیونکہ اب تم جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، میرے ہسبینڈ ہو۔ بے شک نام کی صحیح، پر جو پاک رشتہ میرا تمہارے ساتھ ہے اسے اللہ نے میرے لیے چنا ہے، اس لیے میں اس میں کبھی بھی بددیانتی نہیں کروں گی۔ چاہے میں ابھی تمہیں خود پر کوئی حق نہ دوں، چاہے میں جتنا مرضی تم سے لڑوں، پر زندگی میں کبھی بھی میں کسی اور کے ساتھ کوئی رشتہ رکھ کر نہ تو میں اپنی ذات کو گندا کروں گی اور نہ ہی اس آڑ میں تم سے کوئی بدلہ لوں گی۔ میں نے آج تمام فیصلے اپنے رب پر چھوڑ دیے، پر جو تم نے کیا میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ زارون کو تصور میں لاتے اس نے کہا اور ایک لمبی سانس لیتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، اور پھر گھڑی پر 11 بجتے ہی وہ اٹھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ دعا نے کمرہ صاف کرنے کے بعد ملائکہ کو وہاں لا کر بٹھایا اور خود عمر کے بلانے پر اس کی بات سننے چلی گئی تو ملائکہ نے اس کے جاتے ہی کمرے کا جائزہ لیا جس میں کچھ دیر پہلے سب کچھ بکھرا تھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو یہ عورت، لیکن میرا نام بھی ملائکہ ہے۔ ناک سے لکیریں نہ نکلوا دی تو میرا نام بدل دینا تم خالدہ بیگم۔ خود سے باتیں کرتے اس نے اپنی اور اپنے ماں باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر جلدی سے سر جھکاتے بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس گھر میں بیاہ کر آ گئی ہو تو خالدہ بیگم سے جیت جاؤ گی تم؟ جنید کے بجائے زنانہ آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے خالدہ بیگم اپنے پورے جلال کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملائکہ ہارنے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ جواب کے بجائے اس نے نڈر ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے سوال کیا تو خالدہ بیگم اس معصوم نظر آنے والی لڑکی کی 1.5 گز زبان دیکھ کر تھوڑا سا بوکھلا گئی، پر جلدی ہی خود پر قابو پاتے پھر سے بولی، اوہ، مطلب کم ذات ہونے کے ساتھ ساتھ تم کافی بد زبان بھی ہو۔ ایک نظر اس کے ماتھے پر پڑتے بل دیکھ کر خالدہ بیگم نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر طنز کیا، جی بالکل، لیکن میری بد زبانی کا لیول آپ سے تھوڑا نیچے ہے، تو ساسو ماں میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ رہ کر یہ لیول آپ کے مطابق کر سکوں۔ ملائکہ نے چہرے پر معصومیت سجائے، جتنے آرام سے خالدہ بیگم کو آگ لگائی تھی وہ اتنی ہی تیزی سے اس کے اوپر جھپٹی تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، مجھ سے زبان چلاتی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے کی جانب بڑھاتے ہوئے انہوں نے چیختے ہوئے کہا تو ملائکہ نے اپنے بچاؤ کے لیے انہیں پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ خبردار اگر دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا یا مجھ پر یوں چلائی تو میں سارے لحاظ بھول کر آپ کو آپ کی اوقات یاد دلانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گی۔ انگلی اٹھاتے ہوئے خالدہ بیگم کو سختی سے وارن کرتے ہوئے جلدی سے آنکھوں میں آنسو لیے جنید کی جانب بڑھی جو ابھی ابھی شور کی آواز پر کمرے میں آیا تھا۔ جنید دیکھو، آنٹی مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہیں، ملائکہ نے باقاعدہ روتے ہوئے بتایا تو جنید حیرت سے خالدہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا جو اس کی لڑکی کی ہوشیاری پر خود بھی حیران تھی۔ امی کیا ہو گیا آپ کو، کیوں آپ ملائکہ کو مار رہی تھی؟ جنید نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے خالدہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے انکار میں سر ہلایا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا بلکہ یہ خود… خالدہ بیگم نے وضاحت دینی چاہی مگر اس سے پہلے جنید نے ہاتھ اٹھاتے انہیں روکا تھا۔ پلیز امی، اب مزید کوئی بات کر کے خود کو میری نظروں میں مت گرائیے گا، اور اگر آپ کو ملائکہ پسند نہیں تو مہربانی ہوگی اس سے دور ہی رہیں آپ۔
ہاتھ جوڑتے ہوئے اس نے خالدہ بیگم سے کہا، جن کی نظریں پیچھے کھڑی ملائکہ پر تھی، جو جنید کی باتوں پر مسکراتے ہوئے افسوس میں سر ہلاتے ان کو مزید غصہ دلا چکی تھی۔ جنید کی بات سنتے اور ملائکہ کے سامنے اپنی ایک نہ چلتی دیکھ کر خالدہ بیگم کچھ کہے بغیر ہی غصے میں بھری اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں سلیم صاحب کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اب کچھ دیر آرام کے گھر سے لیٹے تھے۔ کہاں تھی تم؟ ان کے دھڑم سے دروازہ بند کرنے پر انہوں نے آنکھیں کھولتے ہوئے سوال کیا۔ جہنم میں گئی تھی میں۔ اچھا، تو پھر واپس کیوں آئی؟ وہیں رک جانا تھا تم نے۔ سلیم صاحب نے ان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر بات کو مذاق کا رنگ دے دیا تو خالدہ بیگم نے کھا جانے والی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ بہت باتیں آ گئی ہیں آپ کو نا، اور میں نے کہا تھا نا کہ جو فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کیجیے گا، پر نہیں، آپ کو تو بس بیٹے کی خواہش پوری کرنے کی دیر تھی، اور بڑا کہہ رہے تھے آپ کے بہت اچھا ہے، ملائکہ بہت معصوم ہے، اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں۔ اب میں اگر آپ کو آپ کی پیاری بہو کے کرتوت بتا دوں نا تو اپنے بیٹے کی طرح آپ بھی میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ مسلسل کمرے میں چکر لگاتے ہوئے انہوں نے اپنے نصیب کو کوسا تھا۔ اچھا اب بس کرو یہ ڈرامہ، اور اتنا غصہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں، اس لیے سکون سے بیٹھ جاؤ، جو ہونا تھا وہ تو اب ہو چکا ہے۔ سلیم صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی پر ان کی بات سنتے ہی خالدہ بیگم کو پتنگے لگے تھے۔ نہیں، میں کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھوں گی، اور جب تک یہ لڑکی میرے گھر میں ہے میں اسے سکون بھی نہیں لینے دوں گی۔ غصے سے چیختے ہوئے انہوں نے سلیم صاحب کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر باہر صحن میں چلی گئی۔ اف، یہ عورت تو کبھی نہیں سدھرے گی۔ ان کے جاتے ہی سلیم صاحب نے دل میں سوچا، اور تھکاوٹ کی وجہ سے مزید کسی بحث میں پڑنے کے بجائے سکون سے کمبل اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ اگلی صبح نور کی آنکھ پرنسس کے بولنے سے کھلی، جو اس کے قریب بیٹھی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں پرنسس؟ اس کا پنجہ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے نور نے کروٹ بدلی اور کلاک پر نظر پڑتے ہی وہاں 12 بجتے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اوف اللہ، دن کے 12 بج گئے، اتنا ٹائم ہو چکا ہے۔ اپنے بال سمیٹتے اس نے پرنسس کو دیکھا جو شاید بھوک کی وجہ سے اسے جگا رہی تھی۔ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے نور نے اسے پوچھا، بھوک لگی ہے کیا؟ تو وہ اپنی مخصوص زبان میں بولتے اس کی گود سے نکل کر باہر چلی گئی۔ لگتا ہے کہ جلاد ابھی تک سو رہا ہوگا۔ کمبل سائڈ پر کرتی وہ باہر آئی اور زارون کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر خود کلامی کرتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی، جہاں ابھی بھی پرنسس اپنا باؤل منہ میں اٹھا کر لائی تھی۔ دودھ پینا ہے پرنسس؟ نور نے اسے فریج کے پاس بیٹھا دیکھ کر سوال کیا، جو اس کی بات سننے کے بعد اپنا باؤل نیچے رکھتے گول گول چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ فریج کے قریب آتے ہی اس کے دروازے پر ایک چٹ لگی دیکھ کر نور نے اسے اتارا اور پرنسس کو بے چین دیکھ کر اسے کھولنے کے بجائے پہلے دودھ نکال کر اس کے باؤل میں ڈالا اور پھر اس چٹ کو کھولتے ہوئے باہر چیئر پر آ کر بیٹھی۔ سنو، میں نے ناشتہ بنا کر رکھ دیا ہے، ٹائم سے کر لینا اور میڈیسن کھا لینا، اور میں شام 5 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ تم تیار ہے نا؟ میں واپس آ کر تمہیں مارکیٹ لے جاؤں گا تاکہ تم کل یونیورسٹی جانے کے لیے اپنی کتابیں اور باقی سامان لے سکو۔ کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھتے ہوئے اس کے زارون کی حرکت پر ہنسی آئی، جو صرف اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے اسے جگانے کے بجائے یہ چٹ فریج پر لگا کر گیا تھا۔ تو ماں کتنی گندی لکھائی ہے، شکل سے ہی مجھے ان پڑھ لگتا ہے، اور عقل کے خانے میں بھی لگتا ہے کہ بھوسا بھرا پڑا ہے، جو سیل پر میسج کرنے کے بجائے اپنی خوبصورت لکھائی میں یہ پیغام لکھ کر فریج پر لگا دیا۔ 2-3 بار پڑھنے کے بعد بھی جب نور کو آخری 2 الفاظ کی سمجھ نہ آئی تو اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے چٹ کو ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تاکہ فریش ہو کر ناشتہ کر سکے۔ زارون اپنا کام وغیرہ ختم کر کے آلیان کے پاس آ گیا، جو آج صبح ہی کراچی سے واپس آیا تھا۔ ہاں تو پھر کیسی گزر رہی زندگی؟ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے آلیان نے چیئر پیچھے کر کے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، تو زارون نے جواب دینے کے بجائے کپ اٹھا کر چائے کا سپ لیا۔ کیا ہو زارون، اتنے خاموش کیوں تم؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اور بھابھی؟ ارے بھاڑ بھی گئی تمہاری بھابھی یار، قسم سے اتنی بدتمیز اور بددماغ لڑکی ہے، اسے میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہاں یہ بات تو تھی، تو ویسے شکل سے تو وہ کافی معصوم لگتی ہے یار۔ عالیہ نے زارون کی طرف دیکھے بغیر تبصرہ کیا۔ شکل سے ہی معصوم ہے بس، ویسے تو پوری کی پوری چڑیل ہے، ایسے رکھ رکھ کے مجھے تانے مارتی ہے کہ مت پوچھو یار۔ اور یہ تم نے کب سے اسے اتنے غور سے دیکھا جو تمہیں پتا ہے کہ وہ معصوم لگتی ہے؟ زارون نے جواب دینے کے ساتھ ہی اس کی بات پر غور کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ابے بس کر یار، میں نے کیوں غور کرنا ہے، ویسے ہی اندازہ لگایا تھا کہ معصوم ہے تبھی تمہارے جال میں پھنس گئی، اگر کوئی چلاک ہوتی نا تو کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتی۔ آلیان نے آسانی سے اپنی بات مکمل کی، یہ سوچے بغیر کہ زارون کو اس کی بات کتنی بری لگی ہے۔
تو جانتا ہے نا علیان کہ میں نے کوئی جال میں نہیں پھنسایا. پسند تھی مجھے تو بس سیدھا سیدھا نکاح کر لیا. بے شک زبردستی ہی صحیح، تمہاری طرح کسی کو جھوٹی امیدوں اور دلاسوں میں نہیں رکھا. زارون نے اس کی طبیعت صاف کرنے میں ایک سیکنڈ نہ لگایا اور اپنا موبائل اور چابی اٹھاتے اس کی مزید کوئی نصیحت یا بکواس سننے سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا. اب کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو تم؟ اسے اٹھتے دیکھ کر آلیان نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا. جہنم میں جا رہا ہوں، اور میں یہاں کچھ دیر سکون کے لیے آیا تھا تاکہ تم سے بات کر سکوں اور اپنے دماغ کا کچھ بوجھ ہلکا کر سکوں، اور تمہاری فضول بکواس نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے. اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے وہ اس کے روکنے پر بھی پھر نہیں رکا تھا. حارث کی اس کی دن کی دھمکی کے بعد فریحہ بیگم کا پارا کافی چڑھا ہوا تھا، جسے سارا نے سمجھا بجھا کر تھوڑا نیچے کیا. پر آج ناشتے کے وقت حارث کی بد کلامی پر انہیں سکندر صاحب سے بات کرنا پڑی، جو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج گھر میں ہی تھے. بھائی صاحب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. فریحہ بیگم نے کمرے میں آتے ہی انہیں اخبار پڑھتا دیکھ کر اپنی طرف موڑا تھا. ہاں بولو فریحہ. وہ بھائی صاحب، میں نے آپ سے حارث کے متعلق کچھ بات کرنی تھی. کیوں، کیا ہوا حارث کو؟ بھائی صاحب اسے کچھ نہیں ہوا، بس کچھ دنوں سے پتہ نہیں کہ وہ مجھ سے کچھ کھینچا کھینچا سا ہے. نہ ٹھیک سے بات کرتا ہے نہ کچھ اور، بس ہر وقت لڑنے کے موڈ میں رہتا ہے. فریحہ بیگم نے 2-4 باتوں کا اضافہ خود سے کر کے سکندر صاحب کو بتایا، جو خود بھی کچھ دنوں سے حارث کے رویے میں آتی تبدیلی کو محسوس کر چکے تھے. اچھا تم پریشان مت ہو، مجھے پتا ہے کہ وہ سب یہ کیوں کر رہا ہے. فریحہ بیگم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سکندر صاحب نے انہیں تسلی دی. کیوں بھائی صاحب، مطلب وہ کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ آنکھوں میں آنے والے مصنوعی آنسو کو صاف کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا. اس لیے کہ تاکہ ہم اس کی دھمکی سے ڈر کر نور کو اس کے حصہ دے دیں، پر میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. اس بد کردار لڑکی کی نہ میرے دل میں کوئی جگہ ہے اور نہ ہی اس گھر میں اور نہ ہی میری جائیداد میں. پر بھائی صاحب اگر حارث نے اپنے حصے کی تمام جائیداد اس کے نام کر دی تو؟ نہیں فریحہ، میرے جیتے جیسا تو کبھی نہیں ہوگا، اور ابھی بھی پاور آف اٹارنی میرے پاس ہی ہے، اور میرے دستخط کے بغیر کوئی بھی میری جائیداد کو نہ تو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کے نام کر سکتا ہے. اس لیے تم فکر مت کرو اور سارا کی رخصتی کی تیاری شروع کرو تاکہ اب ہم جلد از جلد اس فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں. سکندر صاحب نے تمام بات تفصیل سے بتانے کے بعد فریحہ بیگم سے کہا، جو ان کی پاور آف اٹرنی کی بات سن کر سکتے میں چلی گئی. کیا ہوا فریحہ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ جی جی بھائی صاحب، میں ٹھیک ہوں، اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ جو سب کچھ ابھی بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ورنہ ان بچوں کا کیا اعتبار کہ کب اور کس وقت بدل جائیں. ماتھے پر آنے والے پسینے کو صاف کرتے ہوئے انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر دل میں سکندر صاحب کو کوسا تھا کہ جن کا اس عمر میں بھی پہنچ کر اتنا دماغ چلتا تھا. حالیان کے اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی وہ گھر آنے کے بجائے بے مقصد ہی گاڑی کو سڑکوں پر دوڑاتا رہا، اور اب 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد تھک ہار کر اس نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال لی، اور کچھ ہی دیر میں اپارٹمنٹ پہنچتے اس نے اپنے پاس موجود چابی سے لاک کھولا، اور اندر داخل ہوتے ہی کھانے کی خوشگوار سی مہک نے اس کا استقبال کیا تھا. اچھا تو لگتا ہے کہ آج میڈم پھر سے مجھ سے بدلہ لینے کے چکر میں ہے. اپنا کوٹ صوفے پر رکھ کر وہ کچن کی جانب بڑھا، مگر وہاں کسی کو نہ پا کر اس نے ایک نظر کمرے کے کھلے دروازے کو دیکھا. پھر آگے بڑھ کر اس نے کڑھائی کا ڈھکن اٹھایا جس میں خوش شکل سی بھاپ اڑاتی بریانی موجود تھی. اوف یار، اب تو میں انکار بھی نہیں کر پاؤں گا. ڈھکن واپس اوپر رکھتے ہوئے زارون نے خود کلامی کی اور نور کی تلاش میں کمرے کی جانب آیا، جہاں وہ اور پرنسس بیڈ پر مزے سے سو رہی تھی. اچھا تو شوہر رات سے خفا ہے اور بیوی کو پرواہ ہی نہیں. باہر جانے کے بجائے اس نے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے اور اس کے قریب بھی بیڈ پر بیٹھ گیا. لگتا ہے کہ آج میرے دل میں جگہ بنانے کے ساتھ ساتھ تم نے میرے ہوش اڑانے کا بھی سارا انتظام کر رکھا ہے. اس کے نم بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے زارون نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی، جو سیاہ رنگ کی فراک اور ٹراؤزر کے ساتھ اسی رنگ کا دوپٹہ اوڑے ہوئے دھلے ہوئے شفاف چہرے کے ساتھ سکون کی نیند سو رہی تھی. کیا بتاؤں، مجھے تو یہ پتا تھا کہ تم پیاری ہو، پر اتنی زیادہ پیاری ہو آج پتا چلا. اس کے بالوں کو کندھے سے ہٹاتے ہوئے زارون کو اپنا آپ بے بس سا لگنے لگا. تبھی اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے آہستگی سے سیدھا کیا، اور اس کی نیند کی پرواہ کیے بغیر ہی بے خود سا ہو کر اس کی گردن پر جھکا. تو نور، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کاموں سے فارغ ہو کر نہا کر سوئی تھی، اس نے کسی احساس کے تحت آنکھیں کھولی اور پوری طرح بیدار ہوتے ہوئے زارون کو اپنے اوپر جھکا دے کر اس کے لمس پر گھبراتے ہوئے جلدی سے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی. مگر شاید وہ اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا. تبھی اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہا. کیا بےہود کی ہے یہ، چھوڑو مجھے.
ہمت کر کے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے زور سے پیچھے کی جانب دھکا دیا اور جلدی سے اپنا دوپٹہ پرنسس کے اوپر سے کھینچتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کون سی بےہودگی! بیوی ہو تم میری اور میرا یہ سب کچھ حق ہے۔ اس کے چیخنے پر زارون نے ہوش میں آتے ہی اپنی لاپرواہی سے اسے کہا تھا، کون سا حق؟ ہاں، میں صرف نام کی بیوی ہوں تمہاری، اور جس حق کی تم بات کر رہے ہو نا، وہ حق تم اسی دن کھو چکے تھے جب تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، میرے اپنوں کو مجھ سے دور کر دیا، اور تم نے نکاح ہی کرنا تھا تو میرے گھر والوں کو مناتے، ان کی مرضی سے کرتے، تو شاید آج میں تمہیں کسی بات سے نہ روکتی، اور نہ ہی یوں بار بار تمہیں اذیت دیتی، اور نہ ہی خود کو، پر یہ اذیت تمہاری اپنی دی ہوئی ہے، اس لیے دوبارہ میرے قریب آئے تو میں خود کو آگ لگا دوں گی۔ اپنی تیز ہوتی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے اٹھنے لگی جب زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ کیا تم اس بات کو بھول نہیں سکتی؟ غصے کے بجائے زارون نے اس کے تانوں اور تلخ رویے کو نظر انداز کر کے اس سے پوچھا، نہیں، کبھی بھی نہیں، میں مرتے دم تک یہ بات نہیں بھولوں گی، اور نہ ہی تمہیں بھولنے دوں گی۔ اپنی نظروں میں نفرت لیے اس نے زارون کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تو ٹھیک ہے میری ڈارلنگ، میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم نہ صرف اس بات کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گی، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ محبت کرنے لگو گی، اور ایک دن ایسے ہی میرے لیے بے چین ہوگی جیسے میں آج بے چین ہوں۔ اس کے جاتے ہی زارون نے سوچا اور اس کے پیچھے جانے کی بجائے وہیں بیٹھ کر پرنسس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا جو نور کے دوپٹہ کھینچنے سے اٹھ گئی تھی، اور اب اس کے غصے سے ڈر کر زارون کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ نور نے دوبارہ سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا، جہاں خدیجہ کی شکل میں ایک مخلص دوست کے ساتھ اس نے کافی حد تک حالات سے مقابلہ کرنے کی طاقت دی، پر ایک مہینہ گزرنے کے بعد بھی اس کا رویہ زارون کے ساتھ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ اس تمام وقت میں زارون نے اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی۔ وہ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کرتا، اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش کو اس کے کہنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا، مگر نور کا دل تھا کہ کسی صورت بھی اس کی طرف مائل ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرنے کے باوجود بھی زارون سے لڑنے کا یا اسے تانے دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ آج صبح بھی زارون نے اسے ناشتہ بنانے کو کہا تو اس نے لاپرواہی سے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ نور، مجھے ناشتہ بنا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ زارون نے اسے دوسری بار آواز لگائی تو اس نے غصے میں کتاب بند کی اور کچن میں جانے کے بجائے ساتھ والے کمرے میں آ گئی جہاں زارون پچھلے 1 مہینے سے رہ رہا تھا۔ تم خود نہیں بنا سکتے کیا؟ اور میرا کل ایگزام ہے، میں تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے فارغ نہیں بیٹھی۔ اسے ٹائی لگاتا دیکھا نور نے اپنی بات مکمل کی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ I'm sorry، مجھے نہیں پتا تھا کہ کل تمہارا پیپر ہے، ورنہ میں تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کرتا۔ اس کے پیچھے ہی کمرے میں آتے زارون نے معذرت کی تو نور نے کتاب سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو اب پتہ چل گیا نا؟ تو پلیز میرا دماغ نک مت کھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات سنتے ہی نور نے بدتمیزی سے اس کے آگے ہاتھ چھوڑے تو زارون نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے باہر کا رخ کیا اور اپنی باقی تیاری مکمل کر کے ناشتہ کیے بغیر ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ زارون کے جانے کے کچھ دیر بعد ماسی نے دروازے پر دستک دی تو نور کا پارا پھر سے ہائی ہو گیا۔ اس گھر میں میری جان کو کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ خود تو اب نواب صاحب آرام سے آفس چلے جاتے ہیں اور میں سارا دن کبھی ماسی سے کام کراؤں اور کبھی کھانا بناؤں۔ خدیجہ ٹھیک ہی کہتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ سر پر چڑھا لیا ہے زارون کو۔ نور نے کمرے سے نکل کر باہر کے دروازے تک آتے ہوئے منہ میں بڑبڑاہٹ جاری رکھی۔ ماسی ریحانہ نے آتے ہی سلام کیا۔ سلام بی بی جی۔ نور نے سلام کا جواب دیتے ہی اسے کہا، جلدی جلدی کام ختم کرو اور مجھے تنگ مت کرنا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اوہ، لگتا ہے کہ بیوی جی کا دماغ آج پھر سے گرم ہے۔ نور کے غصے سے اندازہ لگاتے ہوئے ریحانہ نے اپنی شامت آنے سے پہلے ہی کام شروع کر دیا تھا۔ ایک تو یہ اکنامکس میرا دماغ چاٹ کر رہے گی۔ کمرے میں آتے ہی نور نے ایک نظر بیڈ پر بکھرے نوٹس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے موبائل اٹھا کر خدیجہ کو کال ملائی تاکہ اس سے کچھ مدد لے سکے۔ 1 گھنٹہ اس سے باتیں کرنے کے بعد اس نے ریحانہ کو کمرے میں آتے دیکھ کر خدیجہ سے پھر بات کرنے کا کہہ کر کال کٹ کر دی۔ وہ بی بی جی، میں نے سارا کام کر دیا ہے، بس آپ کے کمرے کی صفائی رہتی ہے۔ آپ بتا دیں کر دوں یا کل کرنی ہے؟ کر دو، اور یہ بتاؤ کہ پرنسس کہاں ہے؟ اپنے تمام نوٹس اور کتابیں اکٹھی کر کے ایک طرف رکھتے اس نے پرنسس کے متعلق پوچھا۔ جی، وہ صاحب جی کے کمرے میں بیٹھی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اچھا، چلو تم صفائی کرو، میں دیکھتی ہوں اسے۔ اپنے موبائل پر خدیجہ کے فون کے درمیان زارون کی آنے والی 10 مسڈ کالز کو دیکھتے اس نے ریحانہ سے کہا اور اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے دوسرے کمرے میں آ گئی جہاں پرنسس سامنے صوفے پر اداس سی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا پرنسس، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟
اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اوہ، تو تمہیں تو بخار ہے۔ نور نے اس کے سر کو ہاتھ لگا کر چیک کیا تھا، جو ضرور سے زیادہ گرم تھا، اور فکر مندی سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگی کہ اتنی دیر میں پھر سے اس کا موبائل بج اٹھا۔ ایک تو اس انسان کو کہیں سکون نہیں۔ زارون کا نمبر دیکھتے اس نے غصے سے کال پک کی۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں۔ گھر ہی ہوں میں، میرے رشتہ دار تو ہے نہیں جن کی طرف میں جاؤں۔ اس نے زارون کے بے تکے سوال پر سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ تو کس سے بات کری تھی تم؟ جب میں بار بار کال کر رہا تھا تو تمہیں پہلے میرا فون سن لینا چاہیے تھا۔ اچھا، کیوں سن لیتی میں تمہارا فون؟ میں جس سے بھی بات کروں تم سے مطلب ہے کوئی کیا؟ نور نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ٹوکا تھا۔ اف، ایک تو تم نہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہا کرو بس۔ زارون نے اشارے سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا بولتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب جاتے ہوئے نور سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، مطلب کی بات کرو۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کیا کرو۔ اچھا سنو، میں حویلی جا رہا ہوں۔ دی جان، مطلب میری دادی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے تم ماسی کے جانے کے بعد دروازوں کو اچھی طرح سے لاک کر لینا، اور پلیز کوئی لاپرواہی مت کرنا۔ زارون نے گاڑی میں بیٹھتے اسے سمجھایا، جو دل ہی دل میں اپنی آزادی پر خوش ہو چکی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں کوئی بچی نہیں چھوٹی جو مجھے آپ ایسے لیکچر دے رہے ہو، اور تم سکون سے جاؤ، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ یہ کہتے اس نے اسے پرنسس کے بخار کے متعلق بتایا تو زارون نے اسے دوائی بتائی اور جو پرنسس کو دینی تھی۔ ماسی رہانا کے جاتے ہی نور نے زارون کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے دروازوں کو اچھی طرح سے لاک کیا، اور پرنسس کو ٹی وی پر ہاتھ مارتا دیکھ کر اسے ٹی وی آن کر کے کارٹون لگا کر دیے اور ریموٹ واپس صوفے پر رکھ دیے، جسے جلدی سے پرنسس نے اپنے ہاتھ اوپر رکھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو واہ، کتنی چلاک ہو تم۔ نور نے اس کی حرکت پر مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور اسے ٹی وی میں مصروف دیکھ کر خود بھوک محسوس ہونے پر کچن میں چلی گئی تاکہ اپنے لیے کچھ بنا سکے۔ ویسے کتنا سکون ہے نا آج، نہ کوئی شور ہے نہ کوئی لڑائی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھتے اس نے زارون کی غیر موجودگی پر شکر ادا کیا کہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، پر اس جلاد سے اس کی جان تو چھوٹی تھی۔ آج میں سب کچھ اپنی مرضی سے کروں گی۔ ایسا کرتی ہوں، میں خدیجہ کو بلا لیتی ہوں۔ نور نے یہ سوچتے ہوئے اپنے خیال پر خود کو داد دی اور کمرے سے موبائل لینے چلی گئی تاکہ خدیجہ کو کال کر کے اسے بلا سکے۔ 2-3 بار نمبر ڈائل کرنے کے بعد بھی دوسری طرف اس کا نمبر بند دیکھ کر نور کو حیرت کے ساتھ پریشانی بھی ہوئی۔ اس کا نمبر تو کبھی بند نہیں ہوا، پر آج کیوں ہے؟ خود سے سوال کرتے ہوئے اس نے وہی واپس نمبر ملایا جو ابھی تک بند تھا۔ چلو ایسا کرتی ہوں کہ کچھ دیر بعد ٹرائی کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ کہیں مصروف ہو وہ، یا موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو۔ خود سے ہی اندازے لگاتے اس نے چائے کو ابلتا دیکھ کر جلدی سے چولہا بند کیا اور موبائل شیلف پر رکھ کر اپنے لیے بسکٹ اور کیک نکال کر کھانے لگی۔ چائے ختم کرنے کے بعد وہ کچھ دیر پرنسس کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی، اور پھر پیپر کا یاد آتے ہی ٹی وی بند کر کے اسے بھی اپنے ساتھ اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ اف، ایک تو یہ بچوں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ کمرے میں آتے ہی پرنسس نے شرارتیں شروع کر دی تھیں۔ نور نے اس کے بولنے سے تنگ آ کر کتاب بند کی اور اپنے موبائل پر ٹام اینڈ جیری لگا کر اس کے سامنے کیا تو وہ جلدی سے بیڈ پر بیٹھتے ہی خاموشی سے اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ اب مجھے تنگ مت کرنا بلی کہیں کی، ورنہ تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے تم۔ اسے بار بار اسکرین پر ہاتھ مارتا دیکھ کر نور نے غصے سے کہا تو پرنسس نے ایک بار اس کی طرف دیکھ کر اپنا ہاتھ ایک طرف رکھ لیا، اور پھر پڑھنے میں مصروف اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ مغرب کی اذان ہونے پر اسے ہوش آیا تو اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں شام کے 6 بج رہے تھے۔ اف، کتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ ایک نظر سوئی ہوئی پرنسس پر ڈال کر اس نے پردے ہٹاتے ہوئے موسم کا جائزہ لیا جو دوپہر سے ہی خراب تھا۔ لگتا ہے کہ آج خوب بارش ہوگی۔ پردے پھر سے برابر کرتے ہوئے اس نے سوچا، اور زارون کا خیال آتے ہی اپنا موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملایا جو مصروف تھا۔ پتہ نہیں کس سہیلی کے ساتھ مصروف ہوگا، اتنا بھی نہیں پتا کہ رات ہو رہی ہے اور میں گھر پر اکیلی ہوں۔ موبائل کان سے ہٹاتے اسے اب بادلوں کے گرجنے سے خوف آنے لگا، تبھی اس نے کچھ بھی سوچے بغیر زارون کو دوبارہ کال کی۔ کہاں ہو تم؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ آ رہا ہوں بس یار، اور میرے موبائل کی بیٹری لو ہے، کسی بھی وقت بند ہو جائے گا، اس لیے پریشان مت ہونا، میں 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا۔ زارون جو بارش کی وجہ سے گاؤں کے کچے پکے راستوں میں ڈرائیو کرتا خود بھی الجھا سا تھا، نور کے غصے پر مزید بیزار ہو کر بولا تھا۔ اچھا، اپنی فرینڈ سے باتیں کم کر لینی تھی نا، تاکہ موبائل کی بیٹری مجھ سے رابطہ رکھنے کے لیے بچ جاتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فوراً فون بند کیا تو زارون کو اس لڑکی پر بے انتہا غصہ آیا جس کے لیے وہ اتنی بارش میں ذلیل خوار ہو کر واپس جا رہا تھا۔ لگتا ہے کہ بہت دماغ خراب ہو چکا ہے اس لڑکی کا، اور یہ سب میری ڈھیل کی وجہ سے ہوا ہے۔ موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتے ہوئے زارون نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا
اور گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی تاکہ جلدی گھر پہنچ سکے۔ زارون سے بات کرنے کے بعد نور کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ وہ گھر آ رہا ہے اور اسے رات اکیلے نہیں رہنا پڑے گا، پر پھر بھی 1 گھنٹے کا سنتے ہی اسے بے چینی ہوئی تھی، کیونکہ جب سے وہ آئی تھی زارون شام 5 بجے تک گھر آ جاتا تھا اور اس کے آنے سے وہ بے فکر ہو جاتی تھی، پر آج 7 بج چکے تھے، اوپر سے موسم بھی کافی خراب تھا۔ یا اللہ پلیز زارون جلدی واپس آ جائے۔ نور نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور کھانا بنانے کا سوچتی ہوئی کتابیں اور نوٹس ایک سائڈ پر رکھ کر اٹھی، پر اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچ کو تکمیل دیتی کچن میں جاتی لائٹ آف ہو گئی۔ اف، یہ لائٹ کو کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی بند نہیں ہوئی۔ نور نے ڈرنے کے بجائے ہمت سے کام لیتے ہوئے اندھیرے میں ڈوبے کمرے کو دیکھا اور ہاتھ مار کر بیڈ سے اپنا موبائل اٹھا کر اس کی لائٹ آن کی اور باہر دروازہ کھلنے کی آواز پر کمرے سے نکلی۔ تم آ گئے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم 1 گھنٹے میں آ گئے، پھر اتنی جلدی کیسے؟ زارون کو دروازہ لاک کرتے دیکھ کر نور نے حیرت سے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے سوال کیا اور لائٹ لیے اس کے قریب آئی، جس کے پلٹتے ہی اس کے قدموں کے ساتھ زبان کو بھی بریک لگی تھی۔ کون ہو تم؟ ہاں؟ زارون کی جگہ کسی نقاب پوش کو دیکھ کر نور نے آگے بڑھنے کے بجائے وہیں کھڑے سوال کیا تو اس شخص نے جواب دینے کے بجائے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہو تم اور اندر کیسے آئے تم؟ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر گھبراہٹ کے مارے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تو اس شخص نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے اپنی پیش رفت جاری رکھی۔ زارون، یہ تم ہو نا؟ اس کے نقاب میں چھپے چہرے کو دیکھ کر نور کو 1 سیکنڈ کے لیے احساس ہوا کہ وہ زارون ہے جو اسے ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے، جو میرے چہرے پر بھی تمہیں وہی نظر آ رہا ہے۔ ہاں؟ زارون کا نام سنتے ہی اس شخص نے ایک نوکدار چیز نور کے گلے پر رکھتے ہوئے کہا تو لائٹ آنے پر نور نے اس کی آنکھوں کو بغور دیکھا جو زارون سے بالکل مختلف تھی اور اب رہی صحیح کسر اس کی آوازیں نکال دی تھی۔ کون ہو تم؟ اور پلیز تمہیں جو چاہیے لے لو، پر میرے قریب مت آنا۔ اوہ نور میری جان، مجھے یہاں سے بھلا کیا چاہیے؟ میں تو صرف تم سے ملنے اور تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے اس نے اس کا نام پکارا تو نور نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی جانب دیکھا جو ہلکا سے جھکتے اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ مجھ سے دور رہو، اور کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ نہ میری جان، ایسے نہیں چلے گا، مجھے خود سے دور مت کرو، کیونکہ ایسے تم مجھے دھکا دو گے تو مجھے مجبوراً تمہارے ساتھ زبردستی کرنا پڑے گی، جو بالکل میں نہیں چاہتا۔ نور کی مزاحمت پر اس نے کہہ لگایا اور دوبارہ اس کے قریب آتے ہوئے چاقو کی نوک اس کے بازو میں پیوست کرتے ہوئے غصے سے کہا، پلیز میں نے کہا نا کہ تمہیں جو چاہیے لے لو، پر مجھ سے دور رہو۔ اپنی عزت اور جان دونوں خطرے میں دیکھ کر نور نے خود کو مزید مزاحمت کرنے سے روکا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ نور کہ مجھے صرف تم چاہیے، کیونکہ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا کہ تم اس زارون کے لیے مجھے چھوڑ کر میری 4 سال کی محنت کو یوں برباد کرو۔ آنکھوں میں سرخی لیے اس نے لفظوں کو سختی سے ادا کیا اور اس کا بازو پکڑ کر کمرے کی جانب دھکا دیا تو زمین پر گرنے کے ساتھ ہی اس کی چیخ نکلی تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو کہ اتنی آسانی سے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح الگ کر کے تم سکون سے اپنی زندگی اس زارون کے ساتھ گزار لو گی جس سے زندگی میں نے سب سے زیادہ نفرت کی؟ اسے سیدھا کرتے ہوئے اس شخص نے نور کے جبڑوں کو اپنے ہاتھ میں سے دبایا تھا۔ کون ہو تم؟ نور نے اس کا ہاتھ ہٹاتے اس کے منہ سے بار بار زارون کا اور اپنا نام سن کر خوف سے کانپتے ہوئے پوچھا تو اس شخص نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے چاقو کی نوک اس کے گال پر پھیری، جس پر نور نے بالکل ساکت ہو کر اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ واہ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ نور تم مجھے بھول گئی، اپنے 4 سال پرانے دوست کو بھول گئی تم۔ آر جے، یہ تم ہو؟ اوہ تھینک گاڈ، مجھے پتا تھا کہ تم مجھے پہچان لوگی۔ ایک نظر پرنسس کو دیکھا جو اس کے ہاتھوں میں چاقو دیکھ کر ڈر کر بیڈ کے نیچے جا چھپی تھی۔ نہیں، تم آر جے نہیں ہو سکتے، تم ایسے کیسے ہو سکتے ہو؟ نور نے اس کی تصدیق پر بھی بے یقینی سے آنکھوں میں خوف اور زبان میں لڑکھڑاہٹ لے کر نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ میں آر جے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور میری جان مجھ سے ڈر کیوں رہی ہے تم؟ اسے کھسک کے تھوڑا پیچھے ہوتا دیکھ کر اس نے کہا تو نور نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑے۔ پلیز مجھے معاف کر دو اور تمہیں جو چاہیے یہاں سے لے جاؤ، میں نے آخر کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اس کی بے باک نظروں کو اپنے اوپر دیکھتے ہوئے نور نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی زین نے اس کے قریب آتے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ میری جان، تم نے ہی تو بگاڑا ہے میرا سب کچھ، اور تم تو جنید سے شادی کرنے والی تھی نا، اور اس دن یونیورسٹی میں زارون کے لیے ہاں کیوں کہا تم نے؟ ہاں وہ میں پلیز مجھے چھوڑ دو آر جے۔ نور نے اس کی سخت ہوتی گرفت پر آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کو روکتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ اچھا چلو، ایک شرط پر معاف کروں گا تمہیں۔
شرط؟ کیسی شرط؟ کچھ زیادہ نہیں، بس کچھ حسین لمحے میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، وہ بھی آج ہی۔ چاقو کو پھر سے سائڈ پہ کرتے ہوئے اس نے اپنی شرط بتائی تو نور نے بالوں میں تکلیف کے باوجود بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی آرچے، اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو۔ اس کی حرکتوں پر آگ بگولا ہوتے ہوئے نور نے اپنے اندر جتنی طاقت تھی اسے جمع کر کے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا اور اٹھ کر باہر کی جانب بھاگی تھی، پر اس سے پہلے ہی زین نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے اس کا پاؤں پکڑا تو وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا ورنہ۔ اس کے پاؤں پر چاقو کی نوک سے کراس کا نشان بناتے ہوئے ہنسا تو درد کے مارے نور کی چیخ فضا میں بلند ہوئی اور ساتھ ہی اس کے پاؤں سے خون نکل کر فرش کو سرخ کرنے لگا۔ بہت ضدی ہو تم، میں نے کہا تھا نا کہ آرام سے میری بات مان لو، پر نہیں، تمہیں تو ہوشیاری دکھانی تھی۔ درد سے نڈال ہوتے ہوئے نور نے سر زمین پر رکھا تو زین نے ایک مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کے قریب آتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں کے سامنے اب اندھیرا چھا رہا تھا، بہت شوق ہے نا زارون کو تمہیں ہر کسی کی نظر سے چھپا کر رکھنے کا، تمہیں صرف اپنی دسترس میں رکھنے کا۔ دوپٹہ اس کے گلے سے نکال کر دور پھینکتے ہوئے مسلسل زہر اگلتے اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ تم دیکھنا کہ میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بنا ہی چاقو کی نوک سے اس کے بازو پر ایک اور کراس کا نشان بنایا تو نور کے منہ سے ایک کربناک چیخ نکلی، جس کے ساتھ ہی وہ اپنے ہوش آواز کھوتے ہوئے بالکل بے ہوش ہو گئی۔